جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر جوائن کیا عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب نے. میں آپ سے سوال پہلا یہ کروں گا کہ سیدہ خاتون جنت کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیوں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کیوں رکھا؟ جی، اس کا جواب حدیث پاک میں ہی موجود ہے. کئی صحابہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بالخصوص حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیٹی اپنی دختر محترمہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فاطمہا و فاطمہ محبیہا عن النار. سبحان اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے دور رہنے والی، بچنے والی، میری بیٹی فاطمہ کو دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا، اور جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں یا رکھیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا ہے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام جناب فاطمہ کا فاطمہ رکھا گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ دوزخ کی بات ہو گئی کہ دوزخ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے جو جناب زہرا کے ساتھ عقیدت رکھے، آپ کا احترام بجا لائے. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بدبخت آدمی نے ایک عورت کو کہہ دیا کہ تو اہل بیت کہ ہاں جا کر خدمت نہ کیا کر، اہل بیت کے ساتھ عقیدت نہ رکھا کر، تجھے کچھ نہیں ملے گا یہ جو تو کر رہی ہے. وہ تو عورت اصل میں اہل بیت کے ہاں جا کر خدمت کیا کرتی تھی، عقیدت کیا کرتی تھی، جناب زہرا کی وہ محبت میں آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی. اس بندے نے بدبخت نے کہا غتی سیقانک، اپنی پنڈلی کو سنبھال کر رکھ، اپنے آپ کو گھر میں ٹکا کر رکھ، باہر مت نکلا کر. لن یغنی عنک من اللہ تعالی محمد، نعوذ باللہ تعالی. کہنے لگا کہ یہ جو تو سب کچھ کر رہی ہے جناب فاطمہ کی جا کر خدمت کرتی ہے، تجھے اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ محمد اللہ سے لے کر نہیں دے سکیں گے، نہ تجھے کوئی معاوضہ ملے گا. پس اس عورت کو بہت دکھ لگا، تو وہ عورت فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، آ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ فلاں آدمی نے اس طرح آج مجھے بولا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے بجر ردائہ، حضور کی جو چادر تھی جس کو ہم کملی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گھسٹ رہی تھی، زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی اور گھسٹ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے سمجھ گئے کہ آج کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پریشانی دی ہے. تو فرماتے ہیں فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم جو انصاری صحابہ کھڑے تھے باہر، فرماتے ہیں فوراً ہم نے اپنے گھروں سے اسلحہ منگوایا، اور اسلحہ پکڑ کر یعنی تیر و تلوار کمان یہ سب چیزیں ہم نے پکڑ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو آج کس نے تنگ کیا ہے؟ اتنی دیر ہماری تلواریں واپس میان میں نہیں جائیں گی جتنی دیر ہم اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر نہ کر دیں گے. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیے. پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جگہ یعنی جس گلی میں یا چوک میں کھڑے تھے، فرمایا کہ اسی جگہ ممبر منگوایا جائے. پس مسجد نبوی سے پڑا ہوا ممبر منگوایا گیا، رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، حضور نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی. پھر لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو، اس قوم کے بندوں کا کیا بنے گا جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت یہ کوئی صلہ نہیں دے گی. اس قوم کا کیا بنے گا، اس بندے کا کیا بنے گا.
پس صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری ہو گئیں. آخر یہ ماجرا کیا ہے, کس بندے نے تنگ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں, ہم اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو جزا کیا عطا فرمائے گا. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا انی اشفع لہو, بے شک میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. جو فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقیدت رکھے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. چونکہ شفاعت کبریٰ کا تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ سجایا جائے گا, تو حضور فرماتے ہیں میں خود اس کی شفاعت کروں گا. جب اس کی شفاعت ہو جائے گی حضور فرماتے ہیں آگے وہ خود شفیع بن جائے گا. اللہ اس کو محب اہل بیت محب فاطمہ کو بھی اللہ تعالیٰ خود اس کو بھی شفیع بنا دے گا. آگے وہ جس کو چاہے گا اس کی شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ میری شفاعت اس عقیدت رکھنے والے کے بارے میں قبول کرے گا اور اس کی شفاعت اس کے بارے میں قبول کرے گا جس کے بارے میں وہ خود شفاعت کرے گا. حضور نے بلکہ فرمایا کہ جب یہ شفاعت کے سلسلے شروع ہو جائیں گے, یہ شفاعت کی جب اس طرح کی کڑیاں شروع ہو جائیں گی تو پھر شیطان بھی لمبی امید باندھ کر آ کر کھڑا ہو جائے گا اس شفیع کے پاس, اس محب اہل بیت کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور یہ امید رکھ کر کھڑا ہو جائے گا کہ شاید آج یہ مجھے بھی اشارہ کر دے کہ اے اللہ اس کی بھی شفاعت کر. حضور فرماتے ہیں اگر اس نے شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کی شفاعت قبول کر, اللہ میری اہل بیت کے صدقے شیطان کو بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو جب شیطان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جناب فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں, آپ کے در کے نمک خوار ہیں, ہم تو آپ کے نام لیوا ہیں, عقیدت مندوں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بخشش عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت اور مدلل جو ہے آپ نے جواب عطا فرمایا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. دوسرا قاری صاحب قبلہ میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ بیٹی کیسی تھی, وہ ماں کیسی تھی, وہ بیوی کیسی تھی؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور سب سے لاڈلی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے, اگر آپ اسی نسبت کو دیکھ لیں, بیٹی ہونے کے متعلق دیکھیں یا بیوی ہونے کے متعلق دیکھیں, ماں ہونے کے متعلق دیکھیں, تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا نا کہ بیٹی یہ اگر دیکھا جائے تو نور چشم رحمت للعالمین, یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں. اور اگر بیوی کی طرف دیکھا جائے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں اور ماں جو حسنین کریمین کی. آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ایسا اعزاز حاصل ہے جو کسی اور کو عورت کو نہیں مل سکا. یعنی بیٹی ہیں تو نبیوں کے سردار کی, بیوی ہیں تو ولیوں کے سردار کی, اور ماں ہیں تو شہیدوں کے سردار کی سلام اللہ تعالی علیہا. اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار مبارک, آپ کی سیرت مبارکہ میں ضرور پیش کرتا ہوں. تو جناب فاطمہ الزہرا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا. ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تنگ نہیں کیا. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پہ مرہم اور پٹی کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا ابو جہل نے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے صحن میں یعنی مطاف یا حتیم میں تھے, تو اس نے اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر رکھ دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے, اور پھر آ کر مارنے پیٹنے لگا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا بے ساختہ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نکلی اور آ کر ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور جو اللہ کے سچے رسول ہیں تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ بھی کردار ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ حقیقی جو ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ.
اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نکاح کیے. اب آپ کی جو ستیلی مائیں تھیں ان کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور گزاند نہیں پہنچایا. ہمیشہ اپنی ستیلی ماؤں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک روا رکھا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, جناب فاروق اعظم کی وہ بہن تھیں, آپ کو بخار ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اے فاطمہ ذرا آج میرے حجرے میں میرے کمرے میں آپ جھاڑو دے دو. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگی آپ میری امی جان ہیں, اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں میں ساری زندگی کا ٹھیکہ کرتی ہوں, میں روزانہ اپنے گھر سے آ کر آپ کے گھر کو جھاڑو دیا کروں گی. تو یہ بہترین بیٹی ہونے کی دلیل ہے. سگی ماں کے ساتھ جس طرح پیار کیا کرتی تھی ویسے ستیلی ماؤں کے ساتھ بھی پیار کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کو اسی طرح ایک کام کہا. تو جناب فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یقیناً میں آپ کا کام اچھا سر انجام دوں گی, مگر یہ کہ آپ میرے ساتھ راضی رہا کریں. حالانکہ وہ ناراض بھی نہیں رہا کرتی تھی. جتنی روایات حضرت بی بی ام سلمہ نے اہل بیت کے بارے میں, یعنی حضرت علی المرتضیٰ, حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت حسنین کریمین کے بارے میں آپ نے روایات مروی فرمائی ہیں, اتنی کسی زوجہ مطہرہ نے روایت نہیں فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ کا بہت اچھا تعلق تھا, یعنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ماؤں کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ پیار تھا, اور اپنے والد گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت اعلیٰ پیار تھا. اور اگر دیکھا جائے کہ آپ بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ تھیں, اور یہ رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی نشاندہی فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پہ ان دونوں کا نکاح کر دیا ہے, اب آپ زمینوں پر اس جوڑے کا نکاح فرما دیجئے. وقت نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے اس وقت میرے بعد جو بہترین بندہ ہے وہ علی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بندوں میں سے علی سے بہتر اس وقت مرد کوئی نہیں, اور اللہ کی بندیوں میں سے اس وقت بہترین فاطمہ سے بندی کوئی نہیں. فرمایا یہ بہترین جوڑا ہے اس جہان میں, اس دنیا آب و گل میں. تو جناب فاطمہ الزہرا اس انتہا کی عقیدت کیا کرتی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو آج ناپید ہے. جناب علی المرتضیٰ جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے علی کی خیر ہو. جب واپس تشریف لاتے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتی تھی. آج تو کوئی جب کام مرد بجا لاتا ہے تو عورتیں زیادہ تر حوصلہ پست کرتی ہیں کہ آپ یہ دین کا کام ہے, دین کے کام میں ہی عورتیں کئی جو ایسی ہیں وہ حوصلہ پست کرتی ہیں کہ آپ باہر جائیں گے تو آپ کو پولیس پکڑ لے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جیل میں چلے جائیں گے. جبکہ جناب فاطمہ الزہرا کا کردار یہ تھا کہ جناب علی جب غزوات سے واپس آیا کرتے تھے, سرایا سے واپس آیا کرتے تھے, خود اپنے ہاتھوں سے حضرت علی المرتضیٰ کے خون کو دھویا کرتی تھیں, آپ کے کپڑوں کو دھویا کرتی تھیں, مرم پٹی کرنی اور آپ کو ٹکورے کرنی. اس کے بعد ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ سے باتیں پوچھتی تھیں کہ آج آپ نے کتنے بندے قتل کیے ہیں, آج کتنا مال غنیمت حاصل ہوا, آج جنگ کیسی رہی, یہ معاملہ کیسے رہا, یہ معاملہ کیسے رہا. تو حضرت علی المرتضیٰ پھر بتایا کرتے تھے کہ آج میری 3 تلواریں ٹوٹی ہیں اس میدان جنگ میں, 1 تلوار ٹوٹی ہے, 2 ٹوٹی ہیں, آج میں نے اتنے بندے قتل کیے, آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کر کے خوش کیا, یہ عمل کر کے خوش کیا. تو آپ داد بھی دیا کرتی تھی, شاباش بھی دیا کرتی تھی, اور ساتھ ساتھ آپ کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی کہ اے علی اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت عطا فرمائے, اور عظیمت عطا فرمائے, اور ہمت عطا فرمائے. ماں ہونے کے حوالے سے آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین عظیمین کے لیے ناشتہ کھانا تیار کر لیا کرتی تھی, ادھر قرآن مجید کی ساتھ ساتھ تلاوت کیا کرتی تھی. اتنی دیر کھانا پکانے کے وقت آپ بس قرآن مجید ہی پڑھا کرتی تھی.
اسی لیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا. جب مائیں کپڑے دھوتے ہوئے بھی قرآن پڑھیں, جب مائیں بچوں کو نہلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھیں, جب مائیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھیں, جھولے دیتے ہوئے بھی قرآن پڑھیں, تو میرا خیال ہے پھر بیٹا امام حسین جیسا ہی ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ, جزاک اللہ قاری صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.